خوش آمدید دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دولت مند لوگ اپنے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں جو عام لوگ کبھی نہیں سیکھتے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ امیر ہونا صرف قسمت کا کھیل ہے یا کچھ سیکھنے کی بات ہے؟ اگر آپ بھی غربت کے چکر سے نکلنا چاہتے ہیں اور مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم بات کریں گے دنیا کی مشہور ترین کتاب دا رچ ڈیڈ اینڈ پور ڈیڈ کے بارے میں، ایک ایسی کتاب جو لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے دو باپ تھے۔ ایک تھا غریب باپ، یعنی اس کا اپنا اصل والد جو پڑھا لکھا تھا، اچھی نوکری کرتا تھا، لیکن ہمیشہ پیسوں کی کمی کا شکار رہتا تھا۔ دوسرا تھا امیر باپ، یعنی اس کا دوست کا والد جس کی تعلیم کم تھی مگر وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا اور مالی طور پر آزاد تھا۔ امیر باپ ہمیشہ کہتا تھا پیسے تمہارے لیے کام کریں گے، تم پیسوں کے غلام نہ بنو، جبکہ غریب باپ کہتا تھا محنت سے پڑھو، اچھی نوکری حاصل کرو اور پینشن پر گزارا کرو۔ اسی تضاد سے مصنف نے وہ سچ لکھا جو اسکول ہمیں نہیں سکھاتے، یعنی کہ اثاثے ایسیٹس اور قرض لائبلٹی میں فرق۔ نوکری سے زیادہ اہم ہے بزنس یا سرمایہ کاری، اور اسکول ہمیں پیسوں کے بارے میں کچھ نہیں سکھاتے، اور یہ کہ مالی آزادی کا راز ہے مالی تعلیم، یعنی فائنینشیل ایجوکیشن۔ تو دوستو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی زندگی ویسے ہی گزارنا چاہتے ہیں جیسے آپ کے آس پاس کے لوگ گزار رہے ہیں، یا پھر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں جو امیر والد نے سکھایا تاکہ آپ بھی مالی طور پر آزاد ہو جائیں۔ دوستو یاد رکھیں، پیسہ کمانا ایک آرٹ ہے اور یہ کتاب اس کا پہلا باب ہے۔ دوستو، اس کتاب کا پہلا لیسن ہے اور پہلا چیپٹر ہے The rich don't work for money۔ تصور کریں آپ ایک بچے ہیں 9 سال کے، اور آپ کے دماغ میں سوال ہے امیر لوگ آخر اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا پہلا باب ہمیں اسی راز کے دروازے پر لے جاتا ہے، جہاں حقیقت کا دروازہ کھلتا ہے اور سوچ کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور صرف پیسے کی بات نہیں، یہ سوچنے کے انداز کی بات ہے۔ اور جو پہلا سبق ہے اس کتاب کا وہ ہے امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ 9 سالہ رابرٹ اور اس کا دوست مائک دونوں جانتے تھے کہ وہ امیر بننا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ جب انہوں نے اپنے والد سے پوچھا تو غریب باپ نے کہا پڑھو، محنت کرو اور اچھی نوکری تلاش کرو۔ لیکن امیر باپ، اس نے کچھ اور ہی کہا، کچھ ایسا جو عام لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ امیر باپ نے انہیں سکھایا دنیا کے سب سے بڑے غلام وہ ہیں جو صرف تنخواہ کے انتظار میں زندگی گزار دیتے ہیں۔ رابرٹ کو چند سینٹ کی نوکری دی گئی، بورنگ، مشکل اور بے مقصد۔ وہ تنگ آ گیا اور شکایت لے کر امیر باپ کے پاس گیا، لیکن امیر باپ نے کہا غصے میں فیصلہ وہ کرتے ہیں جو ہمیشہ غریب رہتے ہیں۔ پھر اس نے رابرٹ کو دکھایا کہ تنخواہ صرف ایک دل لبھانے والی زنجیر ہے۔ جب انسان اس پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے تو وہ ڈر، لالچ اور غلامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، غریب لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن امیر لوگ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ سبق حیران کر دینے والا ہے۔ اگر آپ صرف تنخواہ پر زندہ ہیں تو آپ کا سارا کھیل ہی الٹا سمجھایا گیا ہے۔ اصل راز یہ ہے کہ پیسے کی نفسیات کو سمجھو، پیسے کو اپنا غلام بناؤ، خود پیسے کا غلام مت بنو۔ دوستو، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پیسہ امیر کے لیے کام کرتا ہے اور غریب پیسے کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کا مطلب صرف ایک معاشی فرق نہیں بلکہ سوچنے کے انداز میں فرق ہے۔ دیکھیں دوستو، اگر ہم یہ فرض کریں کہ غریب پیسے کے لیے کام کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ غریب یا متوسط طبقے کے لوگ عام طور پر اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت تنخواہ
یا مزدوری کے بدلے کام میں صرف کر دیتے ہیں۔ وہ روز کام پر جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور مہینے کے آخر میں تنخواہ لیتے ہیں۔ یہی ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ کام چھوڑ دیں یا بیمار ہو جائیں تو آمدنی بھی بند ہو جاتی ہے، یعنی وہ پیسے کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر کام کریں گے تو پیسہ ملے گا، نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو دوستو، اب پیسہ امیر کے لیے کام کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو دوستو، اس کا مطلب ہے کہ امیر لوگ پیسہ کمانے کے لیے صرف اپنی محنت پر انحصار نہیں کرتے، وہ ایسا سسٹم بناتے ہیں، ایسی سرمایہ کاری کرتے ہیں، ایسے کاروبار کھڑے کرتے ہیں جو ان کے سونے یا آرام کرنے پر بھی آمدنی پیدا کرتے رہیں۔ مثال کے طور پہ وہ ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگاتے ہیں جو کرایہ دیتا ہے، وہ اسٹاک مارکیٹ یا بزنس میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو منافع دیتا ہے، وہ کتاب، ایپ یا آن لائن کورس بنا لیتے ہیں جو بار بار بکتا ہے، یعنی انہوں نے پیسے کو ایک ملازم بنا لیا ہوتا ہے جو ان کے لیے دن رات کام کرتا ہے بغیر کسی شکایت کے۔ تو دوستو، امیر اور غریب کے درمیان اصل فرق پیسہ نہیں، سوچ ہوتی ہے۔ جو شخص سیکھ لیتا ہے پیسہ کیسے اس کے لیے کام کرے، وہی حقیقت میں امیر بننے کے لیے راستے بناتا ہے۔ دوستو، اس کتاب کا دوسرا لیسن اور دوسرا چیپٹر ہے وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں لاکھوں روپے ہوں اور آپ کو نہ پتہ ہو کہ اسے سنبھالنا کیسے ہے، تو سمجھو دولت آپ کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ رابرٹ کہتے ہیں مالی تعلیم یعنی فائنینشیل لٹریسی اصل طاقت ہے۔ اور اس کتاب کے چیپٹر 2 کو وہ سوال سے شروع کرتا ہے، وائی ٹیچ فائنینشیل لٹریسی، یعنی کہ مالی تعلیم کیوں ضروری ہے یا کیوں پڑھانا ضروری ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اسکولوں میں ریاضی، سائنس، ادب تو پڑھ لیتے ہیں، مگر کبھی یہ نہیں سیکھتے کہ پیسے کیسے کمایا جائے، کیسے بچایا جائے اور کیسے بڑھایا جائے۔ اسی لیے وہ لوگ بھی جو اچھی نوکریاں کرتے ہیں آخر میں معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس پیسے کا اصل دشمن کون ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کمانا نہیں جانتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا اور بچانا نہیں جانتے۔ رابرٹ کہتے ہیں اگر آپ مالی تعلیم نہیں رکھتے تو آپ لاکھوں بھی کما لیں، آخر میں کچھ نہیں بچے گا۔ اثاثے ایسٹس اور قرض لائبلٹیز، یہ دو لفظ اس سبق کی جان ہیں۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو معاشی طور پر بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی یہ فرق نہیں جانتے۔ وہ گاڑی، موبائل یا بڑا گھر خریدتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ان کے پیسے کو کھا جانے والے خرچے ہوتے ہیں۔ امیر لوگ اثاثے خریدتے ہیں، غریب لوگ قرضوں میں جیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ترقی کر رہے ہیں۔ سوچیں، آپ کے پاس ایک ایسی جیب ہو جس میں پیسہ ڈالتے جائیں مگر نیچے سوراخ ہو تو کیا ہوگا؟ یہی ہوتا ہے جب ہم مالی تعلیم کو بغیر پیسے کماتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پیسہ کمانے کے لیے زیادہ ضروری ہے اسے سنبھالنا اور یہ سیکھنا کہ ہم پیسے کو کیسے سنبھال سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے اس کو ہم اثاثہ کہتے ہیں یا ایسٹس، اور ہر وہ چیز جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے وہ لائبلٹیز کہلاتی ہے، وہ ہے قرض یا وہ ہے خرچہ۔ رابرٹ ایک بہت گہری بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈونٹ ورک فار منی، لرن ہاؤ منی ورکس، یعنی پیسے کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ یہ سیکھو کہ پیسہ خود کیسے دوڑتا ہے اور خود کیسے کام کرتا ہے۔ مالی خواندگی سکھاتی ہے کہ تنخواہ سے آگے بڑھو اور تنخواہ سے آگے دیکھو، سرمایہ کاری، اثاثہ جات اور غیر فعال آمدن کو سمجھو اور ایسا سسٹم بناؤ جو بغیر تمہارے لیے کماتا رہے
اور تمہارے کام کیے بغیر بھی تمہارے سوتے جاگتے وہ تمہارے لیے کماتا رہے۔ تو دوستو، اس کتاب کا تیسرا چیپٹر مائنڈ یور اون بزنس، یہ چیپٹر، اس کا نام آپ نے ایک محاورے میں بھی سنا ہوگا، لیکن یہاں پر رابرٹ اس کو ایک علیحدہ میننگ میں استعمال کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ پوری زندگی صرف پیسوں کے خواب پورا کرنے میں لگا دیتے ہیں اور وہ دوسروں کے خواب کو پورا کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں۔ وہ صبح جلدی اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں اور پھر وہی تنخواہ خرچ کر کے واپس صفر پر آ جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے سالوں تک، پوری زندگی۔ لیکن رابرٹ کی آواز گونجتی ہے، مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام سنبھالو، دوسروں کا کام مت کرو، اپنا کام سنبھالو۔ یہ صرف کاروبار کرنے کا مشورہ نہیں، یہ سوچنے کے انداز کو جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے مالک کے بزنس کے لیے کام کرتے ہیں، بڑی تنخواہ پانے کے چکر میں وہ وقت، توانائی، حتیٰ کہ خواب بھی بیچ دیتے ہیں۔ لیکن امیر لوگ وہ دوسروں کے بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس بھی سنبھالتے ہیں، چپکے سے، خاموشی سے ایک سسٹم بناتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹا بزنس ہو، کرائے کی پراپرٹی ہو، سٹاک مارکیٹ ہو یا آن لائن سروس ہو۔ جو پیسہ صرف کمانے پر نہیں، اسے ضرب دینے پر بھی یقین رکھتے ہوں۔ اور یہ باپ چیخ چیخ کر ہمیں کہتا ہے، نو میٹر ویئر یو ورک، نیور فارگیٹ ٹو بلڈ سم تھنگ آف یور اون۔ تو رابرٹ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تنخواہ صرف وقتی سکون دیتی ہے، مگر اثاثے سرمایہ کاری اور بزنس مستقبل بناتے ہیں۔ آپ کا اصل کام ہے اپنی مالی خود مختاری کی بنیاد رکھنا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس سرمایہ نہیں، مجھے بزنس کرنا نہیں آتا۔ لیکن رابرٹ کہتا ہے، سٹارٹ سمال بٹ سٹارٹ سمارٹ، کیونکہ جب تک ہم دوسروں کے خوابوں کو زندہ رکھتے رہیں گے، تمہارا اپنا خواب خاموشی سے مر جائے گا۔ تو دوستو، اس باب سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ امیر لوگ اپنی جیب میں پیسے کی آمد ہمیشہ جاری رکھتے ہیں، جبکہ غریب صرف تنخواہ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جیسے کہ رابرٹ نے کہا، میری نوکری میرے بل دیتی ہے، لیکن میری سرمایہ کاری میرا مستقبل بناتی ہے۔ یعنی بل، یہ ہے اصل نقطہ۔ نوکری کرو اگر ضروری ہو، لیکن ساتھ ساتھ اپنا بزنس بھی کرو، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا انہیں یاد رکھتی ہے جو اپنا راستہ خود بناتے ہیں، نہ کہ انہیں جو صرف تنخواہ کے لیے دوسروں کی راہوں پر چلتے ہیں۔ دوستو، چیپٹر 4 میں ہمیں ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ سبق ہے The History of Taxes and the Power of Corporations۔ تاریخ میں جب پہلی بار ٹیکس کی اصطلاح آئی تو عوام نے اسے امیروں سے لینے اور غریبوں کی مدد کا ایک نیک قدم سمجھا۔ لوگ تالیاں بجاتے رہے، خوشیاں مناتے رہے، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ کھیل طاقتوروں کا تھا۔ رابرٹ کہتے ہیں، ٹیکس کا نظام طاقتوروں نے بنایا اور اس سے بچنے کا راستہ بھی انہی کے پاس ہے۔ عام آدمی، ایک ملازم، اپنی آمدنی پر پہلے ٹیکس دیتا ہے، پھر بچے ہوئے پیسوں سے گھر چلاتا ہے۔ لیکن امیر، وہ پہلے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں اور پھر آخر میں حکومت کو دکھاتے ہیں کہ کتنا بچا ہے ٹیکس دینے کو، کیونکہ ان کے پاس ہے ایک طاقتور ہتھیار، یعنی کارپوریشن۔ ایک عام ملازم کماتا ہے، ٹیکس دیتا ہے اور پھر باقی سے گزارا کرتا ہے، جبکہ ایک کارپوریٹ مالک کماتا ہے، خرچے نکالتا ہے، یعنی بزنس لنچ، گاڑی، سفر، دفاتر، مشینری اور سارے خرچے، اور پھر آخر میں جو بچتا ہے صرف اسی پہ ٹیکس دیتا ہے۔ یہی ہے وہ خفیہ راستہ جو امیروں کو امیر تر بناتا ہے اور غریبوں کو ٹیکس کے بوجھ تلے دباتا چلا جاتا ہے۔ رابرٹ اس سبق میں تاریخ سے سیکھنے کا درس دیتا ہے۔ ٹیکس کبھی بھی صرف غریبوں کی بھلائی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا جال تھا
جس نے مزدور طبقے کو ٹیکس دینے کا عادی بنا دیا اور کاروباری طبقے کو قانون کے اندر رہتے ہوئے فائدہ اٹھانے کا فن سکھایا۔ تو دوستو، اس باب سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیسے کے کھیل میں صرف کمائی کافی نہیں، آپ کو قوانین، ٹیکس اور سسٹمز کو سمجھنا ہوگا۔ کارپوریٹ سٹرکچر وہ طاقت ہے جو آپ کی قانونی طور پر اپنی آمدنی پر کنٹرول دیتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر سال کی آمدنی پر ٹیکس دیتے دیتے تھک چکے ہیں، یعنی کہ ملازم پیشہ لوگ، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو قانونی، مالیاتی اور بزنس تعلیم سے سسٹم کو اپنے حق میں موڑ لیتے ہیں، یعنی کہ کارپوریشنز، بزنسز اور انٹرپرائز کے مالکان۔ تو یہاں رابرٹ کہتے ہیں فائنینشیل آئی کیو کا مطلب صرف پیسہ کمانا یا پیسہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ پیسے کو رکھنے اور اس کو ٹیکس سے بچانا بھی قانون کو بھی جاننا آئی کیو میں آتا ہے، فائنینشیل آئی کیو۔ تو اگر آپ واقعی میں مالی طور پر آزاد ہونا چاہتے ہیں تو صرف نوکری یا تنخواہ کی بات نہ کریں، اپنا کارپوریٹ مائنڈ سیٹ بنائیں، یعنی کاروباری مائنڈ سیٹ، سسٹم کو سمجھیں اور اس گیم کو امیروں کی طرح کھیلنا سیکھیں، قانون کے دائرے میں رہ کر۔ یہ باب مالی تعلیم کی گہرائیوں میں ایک دروازہ کھولتا ہے، جہاں صرف وہی داخل ہو سکتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور بدلنا چاہتے ہیں۔ دوستو، اب چیپٹر نمبر 5، اس سے ہمیں ایک نیا سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ the rich invent money، یعنی امیر لوگ پیسہ ایجاد کرتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں۔ دنیا کے امیر ترین لوگ دولت کو ڈھونڈتے نہیں، وہ دولت کو تخلیق کرتے ہیں۔ جب عام لوگ موقع کا انتظار کرتے ہیں، امیر لوگ موقع خود بناتے ہیں۔ رابرٹ کہتے ہیں the rich invent money، یعنی امیر پیسہ خود پیدا کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ مجھے نوکری ملے، تنخواہ ملے، پھر میں کچھ کروں گا، لیکن امیر لوگ کہتے ہیں مجھے آئیڈیا ملا اور سسٹم ملا، اب میں دولت بناؤں گا۔ یہ سبق سکھاتا ہے کہ دولت کا تعلق صرف پیسے سے نہیں، بلکہ ذہانت، تخلیق اور رسک لینے کی ہمت سے ہے۔ جب غریب یا متوسط طبقہ کسی مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن جب امیر کوئی مسئلہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ایک موقع ہے۔ امیر لوگ اپنے دماغ کو تربیت دیتے ہیں کہ وہ حدود کی بجائے حل تلاش کریں۔ رابرٹ ہمیں ایک عجیب حقیقت سے روشناس کراتا ہے، دنیا میں پیسہ ہر جگہ ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اسے دیکھنا نہیں آتا، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے رسک نہ لو، سیف رہو، جاب کر لو، تنخواہ کافی ہے، یہی ہمیں سیف زون میں رکھتا ہے۔ لیکن امیر بچے سیکھتے ہیں موقع دیکھو، رسک کو سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مالی علم ہو، تجزیاتی سوچ ہو اور رسک کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہو تو آپ خالی جیب سے بھی دولت بنا سکتے ہیں۔ رابرٹ خود بتاتا ہے کہ اس نے کئی بار بغیر ایک پیسہ خرچ کیے صرف علم اور موقع کی شناخت سے لاکھوں کمائے، کیونکہ اس نے سیکھا تھا پیسہ ہاتھ میں نہیں دماغ میں ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ باب ایک گہرا سبق دیتا ہے۔ باہر کا پیسہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن اندر کی ذہانت لامحدود ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کتنا دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور کتنا پیسہ بنانے کی جرات رکھتے ہیں۔ دوستو، رابرٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس نے ایک بار ایک زمین دیکھی جس کی قیمت مارکیٹ سے کم تھی۔ زیادہ تر لوگ اسے دیکھ کر گزر گئے کیونکہ وہ ویران اور بیکار لگتی تھی، لیکن رابرٹ نے اس پر چھوٹے گھروں کو بنانے کا منصوبہ سوچا، لوگوں سے قرض لیا، تعمیر کروائی اور پھر وہی زمین لاکھوں میں بک گئی۔ اس نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگایا، بلکہ موقع کو پہچانا، منصوبہ بنایا اور پیسہ ایجاد کر لیا۔ تو دوستو، رابرٹ خود بھی ایک ایسا سٹور خریدنا چاہتا تھا جو بند ہونے والا تھا۔
باقی لوگ اس سے دور بھاگ رہے تھے، لیکن اس نے دیکھا کہ اسٹور کے ساتھ ایک اچھی پارکنگ، مین روڈ فرنٹ اور پرانا کسٹمر بیس موجود ہے۔ اس نے مالکان سے ڈیل کی، اسٹور کا تھوڑا سا ری برانڈنگ کی اور نئی ڈیلز نکالیں، تو چند مہینوں میں منافع بڑھا اور اس نے وہ اسٹور دوسرے سرمایہ کاروں کو منافع پر بیچ دیا۔ تو دوستو، رابرٹ اپنی ایک اور چھوٹی سی کہانی بتاتا ہے کہ ایک بار اس نے کریڈٹ کارڈ سے تھوڑا قرض لے کر ایک سستے مکان میں سرمایہ کاری کی، مرمت کی، کرائے پر دیا۔ کرایہ کس سے زیادہ تھا، یعنی ہر مہینہ منافع، تو زیادہ لوگ کریڈٹ کارڈ سے خریداری کرتے ہیں، تو رابرٹ نے کریڈٹ کارڈ سے اثاثہ خریدا۔ تو دوستو، یہ تمام مثالیں جو رابرٹ نے ہمیں دیں، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دولت کا دروازہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے کھلتا ہے۔ دوستو، چیپٹر نمبر 6 میں رابرٹ ہمیں ایک نیا سبق سکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ورک ٹو لرن، ڈونٹ ورک فار منی۔ کام اس لیے کرو کہ سیکھ سکو، اس لیے نہ کرو کہ پیسہ کماؤ۔ رابرٹ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ صرف تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن امیر لوگ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں مجھے اس کام سے کتنے پیسے ملیں گے، لیکن کامیاب لوگ پوچھتے ہیں مجھے اس کام سے کیا سیکھنے کو ملے گا۔ یہ باب اس غلطی کو بے نقاب کرتا ہے کہ ہم سب بچپن سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں تاکہ نوکری ملے، نوکری کرتے ہیں تاکہ تنخواہ آئے، اور پھر پوری زندگی ایک ہی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں۔ مگر رابرٹ نے ایک فیصلہ کن جملہ کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آمدنی بڑھے تو پہلے اپنی مہارتیں بڑھائیں۔ رابرٹ فوج میں تھا، پھر اس نے ایک ایکسروس کمپنی میں سیلز کی جاب لی، نہ شوق سے نہ ضرورت سے بلکہ سیکھنے کے لیے۔ اسے پبلک سپیکنگ اور سیلز سے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا دولت صرف ان کے پاس آتی ہے جو بولنا اور بیچنا جانتے ہیں۔ چند سال بعد وہ اپنی بزنس کتاب خود لکھتا ہے، خود پریزنٹ کرتا ہے اور خود بیچتا ہے اور لاکھوں کماتا ہے۔ تو اگر آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں تو صرف لکھنا یا نہ سیکھیں، مارکیٹنگ بھی سیکھیں۔ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو کیش فلو، لوگوں سے بات کرنا اور مارکیٹ کی سمجھ بھی ضروری ہے۔ اگر آپ تنخواہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سروس، سیلز، کمیونیکیشن، لیڈرشپ، ان تمام چیزوں پہ کام کریں۔ ہر مہارت ایک دروازہ کھولتی ہے۔ ایک لڑکی جو شاندار رائٹر تھی، اس نے کتاب لکھی مگر بکی نہیں۔ پھر اس نے ایک مارکیٹنگ فرم میں انٹرنشپ لی، تنخواہ نہیں ملی، صرف سیکھا۔ چند مہینے بعد وہ اپنی کتاب دوبارہ لانچ کرتی ہے، اور اب نہ صرف بکتی ہے بلکہ وہ اپنی مارکیٹنگ ایجنسی بھی کھول لیتی ہے۔ اس نے سیکھنے کے لیے کام کیا اور اب پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو رابرٹ کہتے ہیں کہ بیکم ملٹی اسکلڈ، یعنی کہ کئی مختلف قسم کی مہارتیں سیکھو۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ صرف ایک مہارت رکھتے ہیں تو آپ محدود ہیں، لیکن اگر آپ سیلز، مارکیٹنگ، مینجمنٹ اور کمیونیکیشن جانتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ نوکری کرو لیکن دماغ کھلا رکھو، تنخواہ سے زیادہ تجربہ سمیٹو، ہنر اور مہارت ہی تمہارے اصل اثاثے ہیں۔ ایک عام آدمی پوچھتا ہے مجھے اس کام سے کیا ملے گا، لیکن امیر آدمی پوچھتا ہے اس کام سے میں کون بن جاؤں گا، اور یہی سوال پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ دوستو، کامیابی کا راستہ کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا۔ ہر قدم پر رکاوٹیں، خوف، شک، سستی اور وہ عادتیں جو ہم نے اپنائی ہوتی ہیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں، اور یہی ہمیں رابرٹ چیپٹر نمبر 7 میں بتانا چاہتے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے اوور کمنگ آبسٹیکلز۔ رابرٹ کیوسکی یہاں پر یہ کہتا ہے The primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear۔ ایک امیر اور غریب انسان میں اصل فرق یہ ہے کہ وہ اپنے خوف کو کیسے سنبھالتے ہیں۔
تو یہاں وہ ہمیں 5 اہم رکاوٹیں بتاتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے مقاصد سے روک سکتی ہیں۔ جو پہلی رکاوٹ ہے وہ ہے فیئر، یعنی خوف۔ لوگ پیسہ کھونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے رسک نہیں لیتے، لیکن کامیابی ہمیشہ خوف کے اس پار ہوتی ہے۔ ونرز آر ناٹ افریڈ آف لوزنگ بٹ لوزرز آر۔ فیلئر انسپائرز ونرز، فیلئر ڈیفیٹس لوزر۔ جیتنے والے ہارنے سے نہیں ڈرتے، ہارنے والے ڈرتے ہیں۔ ناکامی جیتنے والوں کو سکھاتی ہے اور ہارنے والوں کو توڑ دیتی ہے۔ مثال، ایک شخص اسٹاک مارکیٹ سیکھتا ہے لیکن صرف سیکھتا ہے، عمل نہیں کرتا، کیونکہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں پیسہ نہ ڈوب جائے۔ 10 سال بعد بھی وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے شروع کیا تھا، صرف سیکھنے کا بوجھ لے کے کھڑا ہے وہ۔ دوسری رکاوٹ جس کے بارے میں رابرٹ کیوساکی کہتے ہیں وہ ہے شک، ڈاؤٹ۔ اگر نقصان ہو گیا تو، اگر کوئی مذاق اڑائے تو، اگر میں غلط ہو گیا تو، یہ اگر انسان کو مفلوج کر دیتا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا اور اگر ویسا ہو گیا۔ تو ڈاؤٹ از ایکسپینسو، شک بہت مہنگا ہوتا ہے، اور لہٰذا ہمیں رسک لینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تیسری رکاوٹ جو ہمیں بتاتے ہیں رابرٹ کیوساکی صاحب وہ ہے سستی، یعنی لیزینس۔ لوگ مصروف نظر آتے ہیں لیکن اکثر ہم چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ سستی صرف سونا نہیں ہے، یعنی صرف نیند نہیں ہے، بلکہ اپنی ترقی کو مسلسل ٹالنا بھی ایک قسم کی سستی ہے۔ بیزی پیپل آر آفن لیزیسٹ۔ مصروف لوگ اکثر سب سے زیادہ سست ہوتے ہیں۔ چوتھی جو چیز ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ہمیں رابرٹ بتاتے ہیں وہ ہے ہماری غلط عادتیں۔ کچھ لوگ کمانا تو جانتے ہیں لیکن خرچ کرنے کے طریقے تباہ کن ہوتے ہیں۔ اگر آپ تنخواہ کے بعد سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں تو دولت کیسے بڑھے گی؟ تو رابرٹ کا اصول ہے پے یور سیلف فرسٹ، پہلے خود کو ادا کرو۔ یعنی جیسے ہی آمدنی آئے سب سے پہلے بچت یا سرمایہ کاری نکالو، باقی سب بعد میں۔ 5ویں رکاوٹ تکبر، ایروگینس۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے اور سیکھنا بند ہو جاتا ہے، تو جو سیکھنا چھوڑ دے وہ ترقی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ What I know makes me money. What I don't know loses my money. Every time I have been arrogant, I have lost money. جو میں جانتا ہوں وہ مجھے پیسہ دیتا ہے، جو نہیں جانتا وہ میرا پیسہ لے جاتا ہے۔ ہر بار جب میں مغرور ہوا میں نے پیسہ کھویا۔ تو دیکھیں دوستو، اصل طاقت کیا ہے اور کہاں ہے؟ رابرٹ ہمیں بتاتا ہے کہ امیر لوگ ان رکاوٹوں کو دیکھ کر بھاگتے نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عورت جو گھر چلاتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور ہمیشہ کہتی ہے میرے پاس وقت نہیں، لیکن پھر ایک دن وہ روزانہ آدھا گھنٹہ مالیاتی تعلیم کے لیے نکالتی ہے۔ 6 مہینے بعد وہ چھوٹا آن لائن بزنس شروع کرتی ہے اور آج اس کی کمائی شوہر سے زیادہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں سکھاتا ہے دوستوں کہ رکاوٹیں دشمن نہیں، استاد ہوتی ہیں۔ ہر خوف، ہر شک، ہر عادت ایک پیغام دیے ہوتا ہے۔ اگر تم نے مجھے شکست دی تو میں تمہیں لے کر آگے جاؤں گا۔ تو آخر میں رابرٹ کہتا ہے inside each of us is a David and a Goliath۔ ہر انسان کے اندر ایک داؤد بھی ہوتا ہے اور ایک جالوت بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ تم کس کو طاقت دو گے؟ تو دوستو، کامیابی کا سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں، اور یہی قدم آپ کو انگنت لوگوں سے الگ کرتا ہے جو صرف خواب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ چیپٹر 8 گیٹنگ سٹارٹڈ، اس میں رابرٹ کیوساکی ہم سے پوچھتا ہے آر یو ولنگ ٹو ٹیک ایکشن؟ کیا آپ عمل کے لیے تیار ہیں؟ اس باب میں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر واقعی مالی آزادی چاہتے ہو تو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے 7 پاورفل ایکشن سٹیپس کی طرف بڑھو، کیونکہ اس کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہی ہمارے جو 7 سٹیپس ہیں یہ ہماری کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ اس میں ایک پہلے نمبر پہ ہے ایک وجہ تلاش کرو، فائنڈ اے اسٹرانگ ریزن وائی۔ پیسہ کیوں کمانا چاہتے ہیں؟
صرف امیر بننے کے لیے یا اپنی فیملی کو ایک بہتر زندگی دینے کے لیے؟ کیا آپ کا کیوں جتنا طاقتور ہوگا آپ کا جذبہ اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ I wanted to be free. I hated being an employee. رابرٹ خود ایک نوجوان ملازم تھا جو آزادی چاہتا تھا۔ اسی آزادی کی پیاس نے اسے سرمایہ کار اور مصنف بنا دیا۔ نمبر 2، روزمرہ کی طاقتور عادتیں بناؤ۔ چوز ڈیلی ہیبٹس کیئرفلی۔ رابرٹ کہتے ہیں I would rather be welcoming change than dreading it. میں تبدیلی کا خیر مقدم کرتا ہوں، اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہر روز تھوڑا سیکھو، تھوڑا عمل کرو، یہی چھوٹے قدم بڑی کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے دوست احتیاط سے چنو، یہ ہے تیسرا سٹیپ۔ چوز یور فرینڈز وائزلی۔ پیسہ کمانے والے، سیکھنے والے اور آگے بڑھنے والے لوگوں کی صحبت میں رہو، کیونکہ برڈز آف اے فیدر فلک ٹوگیدر۔ جیسا گروپ ہوگا ویسا ہی تم بنو گے۔ چوتھا سٹیپ، سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ ماسٹر اے فارمولا دین لرن اے نیو ون۔ کیوسکی کہتا ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیابی کے کچھ فارمولے ہوتے ہیں، پہلے انہیں سیکھو، پھر ان میں نیا پن لاؤ، رکو مت، سیکھتے رہو۔ پانچواں سٹیپ، پے یور سیلف فرسٹ، یعنی کہ خود کو سکھانے والا بنو۔ یہ اصول بار بار آتا ہے کیونکہ یہ سب سے اہم ہے۔ تو رابرٹ یہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب وہ قرض میں تھا تب بھی وہ اپنی بچت اور سرمایہ کاری کو پہلے رکھتا تھا، باقی بل بعد میں۔ تو یہی چیز اسے امیر بناتی ہے۔ چھٹا سٹیپ ہے شک اور خوف کو مارتے رہو۔ ڈونٹ لیٹ ڈاؤٹ ون۔ The word pushes you around, but the push is just life saving. Wake up. اگر تم نہیں جاگے دنیا تمہیں دھکے دیتی رہے گی، لیکن اگر تم نے اسے آگے بڑھنے سیکھ لیا تو ہر دھکا تمہیں اونچا لے جائے گا۔ ٹیک ایکشن ناؤ، یعنی کہ اب عمل میں آؤ، عملی زندگی اپناؤ، قدم لو۔ تو یہ باب ختم ہوتے ہی اب سوال ہے، کیا تم پہلا قدم اٹھاؤ گے، اپنے دل کی سنو گے اور یاد رکھو گے کہ اسٹارٹ اسمال اینڈ لرن فاسٹ۔ چھوٹا شروع کرو لیکن تیزی سے سیکھو۔ ایک شخص نے صرف 500 روپے سے کتابیں خریدنا شروع کی، ہر مہینے ایک نئی کتاب۔ ایک سال میں اس کی فائنینشل سوچ بدل گئی اور آج وہ خود دوسروں کو سرمایہ کاری سکھاتا ہے۔ تو یہ دوستو، یہ باپ چیخ چیخ کر کہتا ہے اب وقت ہے، کتابیں کافی ہیں، سوچنا کافی ہے، اب عمل کرو۔ تو دوستو، چیپٹر 9 اسٹل وانٹس مور، ہیئر آر سم ٹو ڈوز۔ رابرٹ کیوسکی اس باپ میں ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بہت ہو گیا، سوچنا چھوڑ دو، اب بہت سے کام پڑے ہیں عملی طور پر کرنے میں۔ تم نے خواب دیکھ لیا، اب سوال یہ ہے کیا تم ان خوابوں کو چھونے کے لیے واقعی تیار ہو؟ رابرٹ کیوسکی اس باب میں ان کاموں کی فہرست دیتا ہے جو ہر اس شخص کو کرنی چاہیے جو مادی آزادی کا بھوکا ہے۔ یہ کوئی موٹیویشنل باتیں نہیں ہیں، یہ عملی قدم ہے جنہیں ہر رچ ڈیڈ بننے والا شخص اٹھاتا ہے۔ سٹاپ کہنے والوں کو نظر انداز کرو۔ سٹاپ لسننگ ٹو پور اور frightened people. Opinions are free, but the wrong advice can be very expensive. رائے دینا آسان ہے مگر غلط مشورہ بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو پہچانو جو تمہیں ہمیشہ ڈراتے ہیں، یہ کام مت کرو، نقصان ہو جائے گا۔ یہ آوازیں تمہیں روکتی ہیں، آزاد ہونے سے کچھ نہیں کرنے سے بہتر ہے۔ تو دوستو، سیکھنے کی عادت ڈالو۔ لرن ون نیو تھنگ ایوری ڈے، ہر دن ایک نئی چیز سیکھو۔ تو رابرٹ کہتے ہیں آئی کانسٹنٹلی لک فار اے نیو آئیڈیاز۔ اس دنیا میں ہر دن ایک خزانہ ہے، ہر دن ایک خزانہ ہے، بس تلاش کرنے والا دل چاہیے۔ وہ روزانہ اخبار، کتاب یا میگزین سے کچھ نیا سیکھتا، یہی عادت بعد میں اس کے کاروباری فیصلوں میں بہتری لاتی۔ لوگوں سے باتیں کرو، اٹینڈ سیمینارز، ٹاک ٹو انویسٹر،
پیسہ سیکھنے سے نہیں، عمل اور لوگوں کے میل جول سے آتا ہے۔ ایسے لوگوں سے بات کرو جو ریئل اسٹیٹ، سٹاکس یا کاروبار میں ہیں۔ سوال پوچھو، ان کی غلطیوں سے سیکھو۔ دیکھو کہ تمہارے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ میک آفرز، یو مس 100% آف دا شوٹس یو ڈونٹ ٹیک۔ اگر کوشش نہیں کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی گھر بک رہا ہے، دکان کرائے پہ ہے، سوال کرو، آفر دو، سیکھو کہ مارکیٹ کیسے کام کرتی ہے۔ اپنی فہرست بناؤ۔ اسٹارٹ اسمال بٹ اسٹارٹ۔ تو رابرٹ نے کہتا ہے کہ بائنگ ریئل اسٹیٹ واز مائی فاؤنڈیشن۔ اس نے چھوٹے گھروں سے آغاز کیا اور وقت کے ساتھ بڑی پراپرٹی کا مالک بنا۔ تم بھی اپنی ٹو ڈو لسٹ بناؤ، چاہے پہلی چیز ہو ایک مالیاتی کتاب خریدنا یا ایک فری سیمینار میں شرکت کرنا، مگر آغاز کرو۔ تجزیہ کرو، جذبات نہیں۔ یہ باب ہمیں سکھاتا ہے کہ خوف، لالچ یا جوش یہ سب اچھے مشیر نہیں ہوتے۔ ڈیٹا، فیکٹ، تجزیہ یہ تمہیں وہ نظر آتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ مالی ذہانت کو روزانہ بڑھاؤ۔ اکاؤنٹنگ، انویسٹنگ، مارکیٹس کو سمجھنا، قانون کو سمجھنا، یہ علم تمہارے کھیل کا ماہر بناتا ہے، تم تماشائی نہیں۔ اور مثال سے انجام تک۔ رابرٹ کا ایک شاگرد صرف ایک مشورے پر عمل کرتا ہے۔ ہر مہینے ایک نئی چیز سیکھو۔ اس نے اسٹاک مارکیٹ کو سمجھا، پھر اسے سستے اپارٹمنٹ میں انویسٹ کیا۔ کچھ سال بعد وہ فری لانسر بن گیا اور نوکری سے آزاد ہو گیا۔ تو دوستو، رابرٹ کہتا ہے کہ ابھی شروع کرو، انتظار نہ کرو، مکمل بننے کی فکر نہ کرو۔ یہ باب صرف ایک چیپٹر نہیں، یہ تمہارے رچ ڈیڈ یعنی کہ نئے سفر کا آغاز ہے، اور اب گیند تمہارے کورٹ میں ہے۔ تو اب تم نے یہ سب جان لیا جو ایک رچ ڈیڈ سکھاتا ہے۔ ایک ایسا باپ جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتا بلکہ پیسہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ ایک ایسا استاد جو تمہیں نوکری کی تلاش سے زیادہ اپنی قدر تلاش کرنا سکھاتا ہے۔ The single most powerful asset we all have is our mind۔ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقتور چیز ہمارا دماغ ہے۔ یہ کتاب صرف پیسے کی بات نہیں کرتی، یہ تمہاری سوچ کو ہلا دیتی ہے، یہ تمہیں بیدار کرتی ہے، تمہاری نوکری، تمہارے خوف، تمہارے بہانوں اور اس تمام قسم کے قید سے آزاد کرنے کی کوشش کرتی ہے جسے تم نے زندگی کا نام دے رکھا ہے۔ رابرٹ کیوسکی ہمیں بتاتے ہیں کہ امیری صرف بینک اکاؤنٹ میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس اندرونی یقین میں ہوتی ہے کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں۔ غریب ہونا اور خالی ہاتھ ہونا مختلف چیزیں ہیں۔ خالی ہاتھ ہونا عارضی ہے، مگر غریب ذہن ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ ایک نوجوان نے کیوسکی سے پوچھا، مجھے نوکری کیسے ملے گی؟ رابرٹ نے جواب دیا، ڈونٹ لک فار اے جاب، لک فار این ایجوکیشن، لک فار اپارچونیٹیز۔ اور یہی اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ فرصتوں کو پہچانو، علم حاصل کرو اور پھر ایک قدم اٹھاؤ۔ یاد رکھو، پیسہ کمزوروں کو غلام بنا دیتا ہے اور ذہین لوگوں کا غلام بن جاتا ہے۔ تمہارا اصل اثاثہ تم ہو، تمہارا وقت، تمہارا دماغ، تمہاری خواہش، تمہاری ہمت۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بننا ہے جو ہر وقت بچت کرتا ہے، یعنی کہ پور ڈیڈ، اور ڈرتا رہتا ہے اور ساری زندگی تنخواہ کا محتاج رہتا ہے، یا رچ ڈیڈ بننا ہے جو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے اور ساری زندگی وہ ایک مالیاتی آزادی حاصل کرتا ہے۔ تو آج سے سیکھنا شروع کرو، قدم اٹھاؤ اور خود کو آزاد کرو۔ تو دوستو، اگر آپ کے دل نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک نئی سوچ، ایک نئی راہ، تو پھر اب وقت ہے آپ اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ آواز اور دور تک جائے۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی قسط کا انتظار نہ کریں، وہ خود آپ کے پاس آئے۔ اور شیئر کریں کیونکہ شاید آپ کا ایک کلک کسی اور کی زندگی بدل دے۔ دوستو، ڈسکرپشن میں دوسری ویڈیوز بھی موجود ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ انتظار کر رہی ہیں۔ کسی دن کی شام بدل سکتی ہے، کسی رات کا اندھیرا چھٹ سکتا ہے، بس ایک درست علم، ایک صحیح فیصلہ
اور ایک سچی نیت درکار ہے۔ اب آپ کی باری ہے، علم کو روکنا نہیں، اسے بہنے دو، کیونکہ شاید یہی بہاؤ کل ایک سمندر بن جائے۔